بھیجی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ پیرنٹس لوگ بھی اور سرپرست لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس ادارے کا ممنون اور مشکور ہوں، اس ادارے کے ذمہ داران کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ ایک اچھی شکل اور ایک اچھی بات اللہ نے آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالی ہے، اور یہ کوئی اس نیشنل اسکول اور اس ادارے کے اعتبار سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب سے الحمدللہ یہ ادارہ قائم ہے، وقتاً فوقتاً نت نئے انداز سے اور نت نئے طریقے سے جہاں عصری علوم اور اسکول اور کالجز کے علوم پر بھاری محنت کرائی جاتی ہے اور بچوں کو ایک بہتر اسٹوڈنٹ بنایا جاتا ہے، تو دوسری طرف ان حضرات کی یہ بھی توجہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بچے جو اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے مذہب کو پہچاننے والے بنے، دین شناس بنے، مذہب شناس بنے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کو باقی رکھتے ہوئے علم کو حاصل کریں۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے اور فکر ہے کہ باوجود یہ کہ عصری ادارہ ہونے کے آپ کے ایمان اور اخلاق اور دین و مذہب کے تعلق سے ہمیشہ ان کی فکریں رہتی ہیں، اور ایک نئی ترتیب انہوں نے شروع کی ہے جس کی آج افتتاح اور ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کے فیصلے فرمائے، اس سے بہتر اثر، اس کا بہتر اثر اور اس کے بہتر نتائج اللہ تعالیٰ علاقوں میں ظاہر فرمائے۔ بہرحال یہ مختصر سی تمہید اور ابتدائیہ کلام کے بعد ہم اصل اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے مخاطب ہمارے یہ نوجوان بچے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹ ہے جو ماشاءاللہ نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک حق کہنے، حق سمجھنے کی صلاحیت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو بخاری و مسلم اور دیگر صحاح ستہ میں یہ مشہور حدیث ہے جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ویسے تو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائے گی، تمہارے بول ختم ہو جائے گے، تمہاری طاقتیں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ان نعمتوں میں ایک دو بڑی نعمت ہے جن دو نعمتوں کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی دو بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر فرمایا کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ہے تو نعمت، بڑی قیمتی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں کیا ہے بھائی؟ دھوکے میں پڑے ہوئے، یعنی لوگوں کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان دو نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، ان دو نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، وگرنہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اسے نعمت سمجھتے ہی نہیں۔
اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ تو آئیے حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں ہم کہ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلی جو نعمت ہے الصحت، صحت ہے، تندرستی ہے نا۔ صحت اور تندرستی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ اس صحت اور تندرستی کے تعلق سے دھوکے میں پڑے ہوئے۔ نوجوانوں، اللہ نے ہمیں ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، تندرستی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، دین کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ بغیر تندرستی کے، بغیر طاقت کے اور بغیر صحت کے انجام دیے ہی نہیں جا سکتے۔ دین کے اعمال کے لیے بھی، دین کے اعمال کو قائم کرنے کے لیے بھی تندرستی اور صحت ضروری ہے۔ اگر تندرستی اور صحت نہ ہو تو اعمال ہمارے کمزور، اعمال ہمارے ٹھپ۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان جو صحت مند ہے، تندرست مند ہے، وہ بہت ہی اپنے اندر الحمدللہ طاقت اچھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بھی توفیق دیتے ہیں کہ وہ جھک کر سجدہ کرے۔ ایک ہلکی سی مثال جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، وگرنہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے بڑے بزرگ بوڑھے ایسے ہیں جو جھک کر سجدے کی نعمت سے فی الحال محروم ہیں، کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ بھئی تندرستی ساتھ نہیں دے رہی ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اصل سجدے سے محروم ہو گئے اور اصل سجدے کی برکت اور نعمت سے دور ہو گئے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت، اس کے لیے بھی تندرستی ضروری، اس کے لیے بھی صحت ضروری۔ روزہ جیسا اہم فریضہ کہ ایک تندرست انسان ہی روزہ رکھ سکتا ہے، صحت مند انسان ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر 1000 بیماریاں جسم کو چھو لے تو روزے کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج جیسا اہم فریضہ، تو حج تو طاقتوروں کی ہی عبادت ہوتی ہے بھائی، یہ تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک کمزور انسان حج سے بھی محروم ہو جاتا ہے، باوجود مال ہے لیکن وہ حج نہیں کر پاتا ہے۔ زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ کا تندرستی اور صحت سے کیا کنیکشن ہے؟ تندرستی اور صحت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان زکوٰۃ کب نکالے گا؟ جب وہ مالدار ہوگا، جب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اور انسان مالدار کب بنے گا؟ جب کہ اس کی تندرستی اور صحت ساتھ دے گی اور وہ روزی کمائے گا اور صحیح طریقے سے ذریعہ معاش کو اختیار کرے گا، تب جا کر وہ صاحب نصاب ہوگا، تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو الغرض دین کا جو بھی حکم لیا جائے، ارکان اسلام جو بھی ہو، ہر رکن اسلام میں اور ہر فعل اسلام میں تندرستی اور صحت کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا المؤمن القوی، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، تندرستی والا ایمان والا، ایسا ایمان والا جو تندرستی والا ہے، صحت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس مومن سے جو کمزور ہے جسمانی اعتبار سے۔ تو دین و شریعت میں ظاہر ہے کہ صحت اور تندرستی کا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے دوستو، بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس تندرستی کی، اس صحت کی ہم حفاظت کریں، اس صحت کو ہم، اللہ نے جو ہمیں نعمت سے نوازا ہے اس کی قدر کریں۔ کبھی کبھار ہاسپٹلوں کا بھی سروے کرنا چاہیے، ہاسپٹلوں میں بھی جانا چاہیے، تاکہ وہاں جا کر ہماری ایک سنت بھی زندہ ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ عیادت کا بھی ہمیں ثواب ملے گا اور مزید اپنی صحت پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں۔
کہ یا اللہ میں نے فلانے کو دیکھا کہ فلانا فلانی بیماری میں مبتلا ہے، فلانے مرض میں مبتلا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے، وہ زندگی سے پریشان ہو چکا ہے، لیکن یا اللہ تو نے مجھے صحت سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے، میں اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر گزاری کی توفیق انشاءاللہ ملے گی۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے محفوظ رکھا، تندرستی اور صحت عطا فرمائی، اور ظاہر ہے کہ یہ تندرستی اور صحت جو مکمل طور پر جو ملتی ہے وہ کسے ملتی ہے؟ ایک نوجوان کو ملتی ہے۔ کسے ملتی ہے بھائی؟ ایک نوجوان کو ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمایا ہے، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ وہ جہاں ظاہر ہے کہ وہ پورا منظر ہے میدان محشر میں، جہاں تپش گرمی کا کیا عالم ہوگا وہ موضوع نہیں ہے کہ اس طرف میں جاؤں، لیکن اس موقع پر 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہوگے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یعنی وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوگے، انہیں میدان محشر کی سختیوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو ان 7 لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے کسے رکھا ہے؟ ایک نوجوان کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نوجوان جس نوجوان نے اپنی نوجوانی کی حفاظت کی ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اب اللہ کی عبادت میں گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے مسجد میں رہے، نہیں، بلکہ نوجوان اپنی نوجوانی کو بچائے، اس کی حفاظت کرے اللہ کے ڈر اور خوف کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہی اس نوجوان کی در حقیقت عبادت ہے، یہی اس نوجوان کی در حقیقت عبادت ہے بھائی۔ اور اپنی تندرستی اور صحت کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور بہتر طریقہ یہ بھی ہے جس کو قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، بہت سی چیزوں کو قرآن کریم میں کھانے پینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ حرام کردہ چیزیں جہاں روحانیت کو نقصان سے بچاتی ہے، جسموں کو بھی نقصان سے بچاتی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بہت سے لوگ ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک عیسائی ڈاکٹر، ایک عیسائی طبیب وہاں پر حاضر ہوا اور اس نے ہارون رشید سے سوال کیا۔ بات ذرا توجہ سے سنیے گا کہ تمہارے دین میں، تمہارے قرآن میں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیش کی ہے، لیکن سوائے دینی باتوں کے، یعنی علم الادیان، دینی باتوں کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں تمہارے اللہ نے جسم کے تعلق سے اور میڈیکل کے تعلق سے اور ڈاکٹری کے تعلق سے کہاں آیتوں کو ذکر کیا ہے؟ ہارون رشید کے دربار میں علماء، صلحاء، اللہ والے بھی بیٹھا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے ایک اللہ والے کی طرف اور ایک عالم دین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب دیجیے۔ لہٰذا اس اللہ والے نے، اس عالم دین نے کہا کہ پورا میڈیکل اور پوری ڈاکٹری اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک لمبی آیت میں بھی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے ایک آیت کے ٹکڑے میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ تو ان عالم صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کو ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صحت کی اور اپنی تندرستی کی کیسے حفاظت کی جائے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کون سی آیت ہے جو ہم اکثر پڑھتے بھی ہم جانتے بھی ہیں؟ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے کھاؤ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے پیو، لیکن آگے قرآن کریم نے ایک لفظ ذکر فرمایا کہ ولا تسرفوا، کہ اس کھانے پینے میں انلمیٹڈ نہ ہو جانا، بلکہ اعتدال کے ساتھ لمیٹڈ کھانا۔ ظاہر ہے کہ اپنے ہاضمے کا خیال رکھتے ہوئے کھانا پینا یہ سب سے بڑی پرہیزگاری اور سب سے بڑا علاج ہے۔ ساری بیماریوں کا خاتمہ اس اللہ پاک نے اس آیت پاک میں ذکر فرمایا۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے گواہی دی اور کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج پورے میڈیکل کا مدار
اور آج پورے ڈاکٹری کا مدار ہی اس پر ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر کنٹرول کرے، بہت سی بیماریوں سے وہ بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگرچہ میرا اشارہ جس موضوع کی طرف ہے، یہ بات ضمناً نکل چکی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نوجوانی دی ہے، ہم اس نوجوانی کی حفاظت کرے، اپنی صحت کی، اپنے تندرستی کی حفاظت کرے۔ آج کا ہمارا نوجوان، اللہ معاف فرمائے، کہ اسے اپنی اس طاقت کی اور صحت کی قدر نہیں، وہ اپنی نوجوانی کو ضائع کر رہا ہے۔ اپنی نوجوانی کو کیا کر رہا ہے بھائی؟ ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، غلط چیزوں میں اپنے آپ کو وہ لگا رہا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان منشیات کا، شراب کا اور ڈرگز کا اور نہ جانے کتنی حرام چیزوں کا دل دادا ہے۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، کتنے آج ایسے حالات چل رہے ہیں جس میں ہمارے بچے، اللہ معاف فرمائے، شراب اور منشیات کے عادی ہے، غلط چیزوں کے عادی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو گٹکھا کھانا، پان اور گٹکھا اور غلط چیزوں کو کھانا اور اسی طریقے سے شراب نوشی میں مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں در حقیقت صحت اور تندرستی کو برباد کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کل قیامت کے دن ہمارے جسموں کے تعلق سے سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گے کہ اس جسم کی تو نے کیا حفاظت کی ہے، اس نوجوانی کی تو نے کیا حفاظت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن چند چیزوں کا، اس میں سے ایک وہ کہ نوجوانی کہاں گزاری، نوجوانی کو کہاں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نوجوانی بہت پسندیدہ ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نعمتوں کا جو تذکرہ فرمایا، ان نعمتوں میں سے پہلی نعمت کیا ہے؟ صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت جو در حقیقت یہ نعمت بھی ایک نوجوانی کا حصہ ہے۔ اگرچہ ہم سمجھے کہ دوسرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس حدیث میں خطاب کیا ہے کہ اکثر نوجوان اپنی اس تندرستی اور صحت کے تعلق سے بے خبر ہے، اس کی فکر نہیں کرتے، یا یہ کہ اس تندرستی اور صحت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ اور دوسری جو نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ الفراغ، یعنی وقت کا استعمال، وقت، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بہت قیمتی اور بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کے قیمتی ہونے پر اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ آپ کو پتا ہے نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اور جن چیزوں کی اللہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ چیز بڑی مقدس ہوتی ہے، وہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان ہوتا ہے جسے اپنی بات میں ایک کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسموں سے پاک ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے اور سچ ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سب کے سب گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ اس وجہ سے نقصان میں ہے کہ وہ زمانے کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، وہ وقت کا در حقیقت صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ تو یہ وقت کب ملتا ہے؟ وقت، انسان وقت شناس کب بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بچپن بچپنے میں گزرتا ہے، لڑکپن لڑکپنے میں گزرتا ہے، اور پھر ایک موقع آتا ہے نوجوان، ایک جوانی کا موقع آتا ہے۔ یہ جوانی کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں انسان
وقت شناس بنتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک محدود جو وقت ہوتا ہے جوانی کا، اسی میں کچھ کرنے اور دھرنے کا موقع ہوتا ہے۔ بڑھاپا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، بڑھاپا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، وہ بڑھاپا تو بس بستر لپیٹنے کا اور ساز و سامان باندھنے کا وقت ہوتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور دنیا سے کوچ کر جائے۔ تو یہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے یہ در حقیقت وقت ہے۔ تو اس دو نعمتوں کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نوجوان جو جوانی سے بھی لبریز ہے اور وقت بھی اس کے سامنے ہے، اب ضرورت ہے کہ یہ نوجوان ان دونوں نعمتوں کی قدر کرے۔ آج آپ کالجز کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی سے بھی نوازا ہے، آپ کے سامنے وقت ہی وقت ہے، ایک زبردست آپ کے سامنے ٹارگیٹ ہے، اس لیے اب آپ عام بچوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ اس وقت کی قدر کریں، اس وقت کی قدر کر کے اپنا ایک ٹارگیٹ متعین کرے کہ مجھے اب آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، مجھے اپنی ایک سکسیس لائف اور بہترین لائف کیسے بنانی ہے۔ اس اسکول اور کالجز کے ذریعے سے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے، آپ اس میں جتنی چاہے ترقی کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ جس قدر چاہے اس میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں آج کا ہمارا نوجوان ترقی تک پہنچ رہا ہے؟ آپ دیکھیے، دوسرے ممالک کا جائزہ لیجئے، چونکہ آپ کا وقت قریب ختم ہونے کے ہے، وگرنہ اور باتیں تھی کہ دوسرے ممالک کا جائزہ لیجئے، جو ممالک اگرچہ اسلامی ممالک نہیں ہیں، جہاں پر اللہ کو مانا نہیں جاتا ہے، جہاں پر رسول کو مانا نہیں جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان ممالک کا آپ سروے کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ممالک میں ڈسپلین ہے، ان ممالک میں بچہ ترقی کر رہا ہے، جوان ترقی کر رہا ہے، بوڑھا ترقی کر رہا ہے، کوئی خالی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ضابطہ اسلام نے ہمیں پیش کیا تھا، جو ضابطہ قرآن نے ہمیں پیش کیا تھا، اس ضابطے کو مسلمانوں نے تو نہیں لیا لیکن ان غیر مسلموں نے لے لیا، جس کی وجہ سے آج وہ ترقی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں، اپنے وقت کا صحیح سے صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ایک انڈیا سے ہی ایک بہت بڑا آفیسر جاپان میں وہاں کی مختلف کمپنیوں کا سروے کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں کی مختلف کمپنیوں کا سروے کرنے کے لیے گیا تھا، بزنس لائن سے اس کا سفر تھا، اس نے اپنی آپ بیتی اور اپنا سفر نامہ جو پیش کیا ہے اس میں اس ملک کی ترقی کا ایک راز اور ایک بات اس نے یہ ذکر کی ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب میں ایک کمپنی میں داخل ہوا اور اس کمپنی کا ایک جو ورکر تھا، جو ایک سیدھا سادہ ورکر تھا، کوئی بڑا شخص نہیں تھا، میں نے اس کا انٹرویو لینا چاہا، کام کے دوران، ڈیوٹی کے دوران میں نے کہا کہ بھئی یہ کام کی کیا ترتیب ہے، یہ وہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں، لیکن وہ میری طرف دیکھ تک نہیں رہا ہے، وہ ورکر میری طرف دیکھ تک نہیں رہا ہے، میں نے 2 سے 3 سے 4 دفعہ سوال کیا لیکن اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، میں غصے میں آ گیا، میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا،